آج ہم بات کریں گے اسلامی جہاد کے بارے میں، جس کے پیچھے آج ساری دنیا کا میڈیا لگا ہوا ہے، اور ایسے ایسے جہاد نکال لیے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ کبھی لفظ جہاد تو کبھی کرکٹ جہاد تو کبھی زمین جہاد، یعنی ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطی جو خود مسلمانوں کی ہے، جنہوں نے نہ کبھی جہاد کو سمجھا اور اس کو ہمیشہ غلط رنگ میں استعمال کیا اور غلط طریقے سے استعمال کیا۔ ان سارے جہادوں کو چھوڑ کر ہم صرف اس جہاد کی بات کریں گے جو قرآن نے بتایا ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سب سے پہلے اگر لفظ جہاد کو دیکھا جائے تو لفظ جہاد جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا، اور اتنے اچھے سے کوشش کرنا کہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اب بات کرتے ہیں جہاد اور اس کی قسموں کے بارے میں۔ قرآن میں کل 4 ہی قسم کا جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلا، نفس کا جہاد، یعنی آتمک برائیوں کے خلاف جہاد۔ دوسرا، قرآن کے دوارا جہاد۔ تیسرا، مال کے دوارا جہاد۔ چوتھا، تلوار کے دوارا جہاد۔ اب باری باری دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ پہلی قسم کا جہاد یعنی آتمک برائیوں کے خلاف جہاد، اس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے: اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ اس کے بعد دوسری قسم کا جہاد یعنی قرآن کے دوارا جہاد ہے، یعنی اسلام کا پرچار کرنا۔ اس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے: یعنی تو انکار کرنے والوں کی بات نہ مان اور اس قرآن کے دوارا ان سے بڑا جہاد کر۔ تیسری قسم کا جہاد ہے مال کے دوارا جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا۔ اس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے: اور اپنے مال اور جان کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ اسلام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی مسجد یا درگاہ میں سونا چاندی پیسہ جمع کر دیا جائے اور ملک کے غریب لوگ بھوکے مرتے رہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دے کہ جو بھی اچھا مال تم خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ اب آتے ہیں چوتھی قسم کے جہاد پر، یعنی تلوار کے دوارا جہاد۔ اس کو ڈیفینسو وار بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات اتہاس سے اچھی طرح ثابت ہے کہ مکہ میں رہ کر مسلمانوں نے 13 سال ہر قسم کا ظلم سہا، مگر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نہ مقابلہ کیا، اور 13 سال وہ ظلم سہے کہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ مگر اس کے بعد بھی جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو بجائے تلوار اٹھانے کے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ مگر جب دشمنوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا اور حملے کرنے شروع کر دیے، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی اور اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے کہا۔ ان الفاظ میں اجازت دی کہ وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے، ان کو بھی جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے صرف اتنا کہنے پر بغیر کسی وجہ کے نکالا گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ 4 جہاد جو اسلام نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاد میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں، سب فیک ہیں اور اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے کہ اسلام میں ان جہادوں کا ذکر ہے جو میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔